بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 146 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم 15ویں سپارے کا 7واں سبق پڑھیں گے جو سورہ کاف کی آیت نمبر 18 سے لے کے آیت نمبر 27 پر مشتمل ہے، جبکہ دورائی میں آج ہم 5ویں پارے کی ابتدا کریں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے لے کے آیت نمبر 59 تک۔ پچھلے سبق میں پہلے تمہید بیان ہوئی اور اس کے بعد اصحاب کاف کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمانا شروع کیا، اور آیت نمبر 17 میں ایک حصہ بیان کیا کہ اگر تم وہاں ہوتے تو تم دیکھتے کہ جب سورج طلوع ہوتا تو کنارہ کر کے ان کے غار سے دائیں طرف کنارہ کر کے گزر جاتا، اور جب غروب ہوتا تو وہ ان سے بائیں طرف کترا کر نکل جاتا، جبکہ وہ اس غار کی کھلی جگہ پر تھے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرمائی۔ اب اسی واقعے کو یعنی ان کے وہاں آرام کرنے کے ایک اور پہلو کو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تم گمان کرتے انہیں جاگتا ہوا، یعنی اگر کوئی شخص انہیں دیکھتا تو وہ سمجھتا کہ وہ جاگ کے لیٹے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور ہم کروٹ بدلواتے رہتے ان کی دائیں، وذات الشمال، اور بائیں طرف، تاکہ ایک طرف پڑے ان کے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، اور ان کا کتا پھیلائے ہوتا ذراعیہ بالوسید، اپنے دونوں بازو دہلیز پر، یعنی کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے گیا تو اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو غار کے باہر اسی کیفیت میں کر دیا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تم جھانکتے ان پر، یعنی جھانک کر انہیں دیکھنے کی کوشش کرتے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو ضرور پلٹ جاتے ان سے بھاگتے ہوئے۔ فَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تم ضرور لبریز ہو جاتے ان سے رعب میں، یعنی تم پر خوف طاری ہو جاتا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا، جس طرح ہم نے انہیں ایک طویل مدت انہیں سلائی رکھا، اسی طرح پھر ہم نے انہیں اٹھایا۔ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ پوچھیں، آپس میں پوچھیں ایک دوسرے سے، یعنی سوال کریں کہ ہم یہاں کتنا عرصہ رہے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، کم لبثتم، کتنی مدت تم رہے ہو، یعنی تم اس غار میں کتنی مدت رہے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی باقی لوگ سب کہنے لگے، لبثنا، ہم رہے ہوں گے، یوماً او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قالوا ربکم، انہوں نے کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے، بما لبثتم، جتنا عرصہ تم رہے، یعنی کچھ نے یہ کہا اور کچھ نے دوسری بات کہی۔ فابعثوا احدکم، بس تم بھیجو، اب انہوں نے آپس میں ایک بندے کو کہا، آپس میں مشورہ کیا کہ تم بھیجو احدکم، اپنے میں سے ایک شخص کو، بورقکم ھذہ الی المدینہ، اپنے اس سکے کے ساتھ شہر کی طرف، فلینظر، پھر چاہیے کہ وہ دیکھے، ایھا ازکی طعاما، کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، فلیاتکم برزق منہ، پھر وہ لائے تمہارے لیے اس میں سے کھانا، یعنی حلال کو دیکھ کے، پاکیزہ کو دیکھ کے لائے۔ ولیتلطف، اور چاہیے کہ وہ رازداری اختیار کرے، ولا یشعرن بکم احدا، تاکہ وہ آگاہ نہ ہونے دے تمہارے بارے میں کسی کو بھی، یعنی جن کے خوف سے انہوں نے غار میں پناہ لی تھی،
قوم سے اور قوم کے حکمران سے ان کے بارے میں احتیاط کر رہے ہیں کہ ان میں سے کسی کو معلوم نہ ہو کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ انہم این یظہروا علیکم، یقیناً اگر وہ آگاہ ہو گئے تمہارے بارے میں، یرجموکم، تو وہ سنسار کر دیں گے تمہیں، چونکہ ان کے جھوٹے معبودوں سے تم اعلان برات کر کے آئے ہو اور تنہا اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ کر کے آئے ہو، تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے۔ او یعیدوکم فی ملتہم، یا وہ لوٹا دیں گے تمہیں اپنے دین میں، یعنی وہ یا سنسار کر دیں گے یا تمہیں مجبور کریں گے کہ تم ان کے دین میں واپس پلٹ جاؤ، ان کے کفر والے دین میں۔ وَلَن تُفْلِحُوا، اور ہرگز تم فلاح نہیں پاؤ گے، اذن ابدا، اس صورت میں کبھی بھی، یعنی اگر ان کے مجبور کرنے سے اگر بفرض محال تم ان کے دین میں پلٹ گئے تو پھر تم اللہ کے ہاں فلاح یاب نہیں ہوگے۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے آگاہ کر دیا ان کو، یعنی ان بستی کے لوگوں کو، لِيَعْلَمُوا، یعنی ان کی موجودگی کے بارے میں آگاہ کر دیا، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، یہ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور یہ کہ قیامت کے آنے میں لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہا، کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ لوگ جھگڑ رہے تھے آپس میں، یعنی قوم کے لوگ جھگڑ رہے تھے آپس میں ان کے معاملے میں، یعنی اصحاب کہف کے معاملے میں، فقالوا ابنوا، تو کچھ نے کہا کہ بنا دو، علیہم بنیانا، ان کی جگہ پر کوئی یادگار عمارت، ربهم عالم بہم، ان کا رب خوب جانتا ہے ان کے بارے میں۔ قال الذین غلبوا، کہا ان لوگوں نے جو غالب تھے، علی امرہم، ان کے معاملے میں، لنتخذن، ضرور ہم بنائیں گے، علیہم مسجدا، ان کے غار پر ایک مسجد، سیقولون، ان قریب یہ لوگ کہیں گے، ثلاثۃ، کہ تین تھے، یعنی اصحاب کہف تین تھے، رابعہم کلبہم، جبکہ چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون خمسۃ، اور کچھ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے، سادسہم کلبہم، جبکہ چھٹا ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب، اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے، یعنی بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے اندازے لگائیں گے، ویقولون سبعۃ، اور کچھ کہیں گے کہ وہ سات تھے، وثامنہم کلبہم، جبکہ آٹھواں ان کا کتا تھا۔ قل ربی یعلم، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے، بعدتہم، ان کی تعداد کو، ما یعلمہم الا قلیل، نہیں کوئی جانتا ان کی تعداد کو سوائے قلیل کے، فلا تمار فیہم، پس تم بحث نہ کرو، جھگڑا نہ کرو ان کے معاملے میں، الا میراء ظاہرا، سوائے سرسری بحث کے، ولا تستفت فیہم، اور نہ پوچھو ان کے بارے میں، منہم احدا، ان میں سے کسی سے بھی، یعنی قریش کفار سے اس معاملے میں کوئی بحث نہ کریں، ولا تقولن لشیء، اور آپ نہ کہا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں، انی فاعل ذلک غدا، کہ بے شک میں کروں گا یہ کام کل، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اگر چاہے اللہ تعالیٰ، یعنی یہاں تاکید یہ فرمائی جا رہی ہے تفاسیر میں اس واقعے کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا گیا، کہ جب سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں اس کی تفصیل آپ کو کل بتا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اگلے دن جبریل امین کو نہیں بھیجا، تو ایک طویل وقفہ آ گیا جس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت یہ تھی کہ بے شک لوگوں نے اعتراضات تو کیے کہ آپ نے تو کل کا کہا تھا تو کیوں نہیں بتا رہے، لیکن دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس معاملے پہ تمام لوگ متوجہ ہو گئے، اور پھر جب اس کا جواب آیا تو پھر تمام لوگوں تک وہ بات
انتہائی واضح انداز میں پہنچی، اور جسے توفیق ہوئی وہ اس کے ایمان کی قبولیت کا ذریعہ بن گیا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کر لیا کریں اپنے رب کو، اذا نسیتا، جب آپ بھول جائیں، یعنی انشاءاللہ کہنا بھول جائیں، وَقُلْ، اور کہا کریں، عسا، امید ہے، ان یہدینی ربی، کہ رہنمائی فرمائے میرا رب، لیقرب من ھذا رشدا، اس سے بھی زیادہ قریب بھلائی تک۔ وَلَبِثُوا فِی کَہْفِہِمْ، اور وہ ٹھہرے رہے اپنی غار میں، 300 سنین، 300 سال، وازدادوا 9، اور 9 سال مزید۔ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ، اعلم، خوب جانتا ہے، بما لبثوا، کہ جتنا عرصہ وہ رہے، یعنی اس ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی انہی اقوال میں سے ایک قول ہے لوگوں کا، کہ جس طرح 3، 5، 7 ان کی تعداد کے حوالے سے تھا، یہ بھی ایک قول نقل ہوا، چونکہ اس کے فوراً بعد فرمایا گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ رہے، لہو غیب السماوات والارض، اسی کے اختیار اور علم میں ہے غیب آسمانوں اور زمین کے، ابصر بہ واسمع، کیا ہی خوب وہ دیکھنے والا ہے اور کیا ہی خوب وہ سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، نہیں ہے ان کا، یعنی انسانوں کا، اس کے سوا کوئی کارساز، ولا یشرک، اور نہیں وہ شریک کرتا، شامل کرتا، فی حکمہ احدا، اپنے اختیار میں کسی کو بھی۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ، اور پڑھ کر سنا دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، میں کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب میں، لا مبدل لکلمات، نہیں ہے کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو، اس کے احکام کو، وَلَن تَجِدَ، اور ہرگز تم نہ پاؤ گے، من دونہ ملتحدا، اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ۔ الحمدللہ، آیت نمبر 27 پہ ہمارا سبق آج کا مکمل ہوا۔ ان 10 آیات میں کل الفاظ کی تعداد تھی 244، جبکہ پہلی بار آنے والے الفاظ کی تعداد صرف 38 ہے۔ گویا 206 الفاظ ایسے ہیں جو پچھلے اسباق میں پڑھے ہونے کی وجہ سے ہم سیکھنے نہیں پڑے، اور ان 38 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 16 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جن کے شامل ہونے کے بعد ہمارے کل ذخیرہ الفاظ کی مقدار 49,124 ہو چکی ہے، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 54.10% بنتا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ قرآن حکیم کا ترجمہ سیکھنے اور اس کو حرز جاں بنانے، تاکہ اس کی تجلیات ہمارے قلب و ذہن پر وارد ہوں، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے فوری تقاضے کے طور پہ ہمیں صبح و شام کے اوقات میں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں۔ رب ذوالجلال ہمیں ان تمام فضیلتوں کا اپنی رحمت سے حقدار بنا دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین اور قرآن سیکھنے والوں کے لیے ارشاد فرمائیں، اور ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں اور رحمتیں پیدا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔